دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں اول الرسول کی کہ اول الرسول کون تھے اور ان کے بارے میں ہم تفصیل سے آپ کو اسی ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا اپنا محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں 90s ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اول الرسول کون تھے اور ان کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو اول الرسول سیدنا نوح علیہ السلام تھے۔ سیدنا نوح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ دوستو رسول ایسے نبی کو کہا جاتا ہے جن کو مستقل کتاب الہی یا جدید شریعت دی جاتی ہے، یعنی جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو کتاب سے قرآن مجید سے نوازا گیا تھا تو وہ رسول کہلائیں گے، اور جن کو کسی جدید شریعت یا کتاب سے نہیں نوازا جاتا یعنی کہ وہ پھر نبی کہلاتے ہیں۔ اور جن کو کسی جدید شریعت یا کسی کتاب سے نوازا جاتا ہے تو انہیں اول الرسول کہا جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس کو گوگل پہ جا کے دیکھیں گے تو گوگل کے لیے میں بتا دوں کہ گوگل پہ حضرت آدم علیہ السلام ہی آئے گا، لیکن آپ دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام پہلے نبی ہے جن کو رسالت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ یہ اس بات کو آپ جا کے سیرت انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک طویل روایت میں یہ صراحت ہے، یا نوح انت رسولی ان الارض۔ ترجمہ: اے نوح تم زمین پر پہلے رسول ہو جنہیں مستقل شریعت دی گئی، یعنی حدیث سے بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہی تھے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں کیا کیا ہوا اور یہ کن کی پشت سے نکلے ہیں۔ تو سیدنا ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ علم انصاف کی ماہرین نے بحث و تلاش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1026 سال کا زمانہ لکھا ہے، یعنی کہ جو ان سے بڑے بڑے ماہرین ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے اس کے لیے بہت تلاش کی اور اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1026 سال کا زمانہ لکھا ہے۔ دوستوں اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض مؤرخین کو اس سے اختلاف ہے کہ اس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1026 سال کا زمانہ نہیں ہے۔ بہت سے مؤرخین کو اس تخمینے سے سخت اختلاف ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ 6 یا 8 پشتیں سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان ہیں۔ ان کے لیے اتنا طویل زمانہ ممکن نہیں، بلکہ 500 سے 700 سال کا عرصہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اتنا طویل زمانہ ممکن نہیں ہے، اور کیا نام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 500 سے 700 سال کا عرصہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ ان کے حساب سے یہ کہنا ہے، یہ اس لیے کہ ہر نسل کی عمر اگر 100 سال کی بھی ہوتی، اگر ان کا اس حساب سے یہ کہنا ہے کہ اگر ہر نسل کی عمر 100 سال بھی فرض کر لی جائے تو 6 یا 8 پشتوں میں 700-800 سال کا عرصہ ہونا چاہیے، لیکن ان حضرات کا یہ قیاس کچھ زیادہ وزن نہیں رکھتا، کیونکہ یہ اپنے ایک دماغ کے حساب سے کہہ رہے ہیں، لیکن جو علماء نصاب کے ماہرین نے تلاش کیا ہے وہ زیادہ وزن رکھتا ہے اور وہ زیادہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کو بھی بہت سی کتابوں میں اور سیرت انبیاء کرام علیہ السلام میں لکھا جا چکا ہے۔ تو کیونکہ انہی مورخین نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹیوں کی عمر نہایت طویل لکھی ہے، اس لیے ممکن نہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان 1026 سال کا زمانہ آ جائے، باقی اللہ کو پتہ ہے۔ تو سلسلہ نسب اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلسلہ نسب سیدنا علیہ السلام کا کیسے شروع۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی میں آپ کو بیان کر ہی دیتا ہوں کہ سلسلہ نسب اس چیز کو کہتے ہیں
جیسے کہ آپ کے والد، پھر آپ کے دادا، پھر آپ کے دادا کے والد، پھر آپ کے دادا کے دادا، اس طریقے سے جو آپ کی پشت چل رہی ہے اسے سلسلہ نسب کہتے ہیں. تو سلسلہ نسب سیدنا نوح علیہ السلام کا اس طرح بیان کیا گیا ہے: نوح بن لامالک بن متوشالہ بن اخنو بن یرود بن محلین بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کا جو بیٹا سیس کے بعد انوش کا بیٹا کنان علیہ السلام کا بیٹا محلین کا بیٹا یارود کا بیٹا اخنو کا بیٹا متشالہ، اور متشالہ کا بیٹا لامالک کا بیٹا نوح علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام. یعنی کہ ٹوٹل 10ویں جو پشت ہے اس میں سیدنا نوح علیہ السلام آئے ہیں. حضرت آدم پہلے اور ان کے 10ویں پشت میں سیدنا نوح علیہ السلام بیان کیے گئے. تو دوستوں میں اگلی ویڈیو میں اس کو اور زیادہ تفصیل سے اور اس کا آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی مخالفت بھی بتاؤں گا. سیدنا نوح علیہ السلام اور قرآن حکیم کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے اگلے ویڈیو میں بیان کروں گا. اور یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو یہیں پر ہمیں ختم کرنا پڑے گا. تو ملتے ہیں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ناطر